آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور علی سومجی کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بزرگان عزیز، برادران ایمان، عقیدت مندان خانوادہ عصمت و طہارت، میرے سامنے اہل دل کا مجمع ہے اور میں نے قرآن مجید کے دل سے ایک آیت کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ یاسین، جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے، تمام آسمانی کتابوں اور تمام صحیفوں کا جسم قرآن ہے، اور جسم قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کی دھڑکن آیت مبین ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں ارشاد احدیت ہو رہا ہے، ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی اعمال کو لکھتے ہیں اور اعمال کے آثار کو لکھتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے، ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی ما قدموں کو بھی لکھتے ہیں، وآثارہم، اور ان کے پیچھے جو اپنے پیچھے آثار چھوڑ جاتے ہیں ان کو بھی لکھتے ہیں۔ پروردگار عالم صرف ہمارے اعمال ہی کو نہیں لکھتا، بلکہ اعمال کا جو ایک اثر ہوتا ہے، اعمال کا جو ایک ایفیکٹ ہوتا ہے، اس عمل کے اثر کو بھی لکھتا ہے اور عمل کے ایفیکٹ کو بھی لکھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بہت ہی محتاط ہونا چاہیے کہ ہم کون سا عمل انجام دے رہے ہیں اور ہمارے اس عمل کا ایفیکٹ کیا پڑے گا۔ دیکھیے، کبھی کبھی
عمل تھوڑی دیر کے لیے انجام دیا جاتا ہے، مگر اس عمل کا ایفیکٹ بہت دیر پا ہوتا ہے۔ تو جتنا دیر پا وہ عمل ہوگا، ہمارے نامہ اعمال میں اسی طریقے سے اچھائیاں یا برائیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ تو پروردگار عالم اعمال کو بھی لکھتا ہے اور اعمال کے آثار کو بھی لکھتا ہے۔ عزیزوں، میں کس طرح سے بات کو واضح کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ بزم پیغمبر ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کمزور، ایک غریب انسان بزم پیغمبر میں آتا ہے، اور آنے کے بعد اصحاب نبی سے مدد کا تقاضا کرتا ہے۔ اصحاب نبی میں سے کسی نے رسپونڈ نہیں کیا، پھر وہ دوبارہ مدد کا تقاضا کرتا ہے۔ جب اس نے دوبارہ تقاضا کیا تو اصحاب نبی میں سے ایک صحابی اٹھا اور اس صحابی نے بڑھ کے اس کی مدد کی۔ جیسے ہی اس صحابی نے مدد کی، دوسرا صحابی اٹھا، اس نے بھی مدد کی، تیسرا بھی صحابی اٹھا، اس نے بھی مدد کی۔ اسی طرح سے بہت سارے اصحاب نے اس شخص کی مدد کی۔ رسول اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ رسول نے فرمایا کہ دیکھو، جس نے ابتدا کی اس نیکی کی، اللہ نے اس کو اس نیکی کا اجر دیا، لیکن اس نیکی کی وجہ سے جس نے بھی نیکی انجام دی ہے، تو جن نے نیکیاں انجام دی ہیں، جتنا اجر اللہ ان کو دے گا، یہی اجر اس شخص کے نامہ اعمال میں بھی لکھے گا۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا، من سن سنتن حسنتن، جو بھی کوئی نیک عمل انجام دے، اللہ اس نیک عمل پر اس کو اجر عطا کرے گا، اور جو اس سنت کے اوپر عمل کرے گا اس کو بھی اجر دے گا۔ اور صرف اس سنت پر عمل کرنے والے ہی کو اجر نہیں دے گا، بلکہ سنت پر عمل کرنے والے جتنے ہوں گے انہی کے برابر اس سنت کو قائم کرنے والے کو بھی اجر عطا کرے گا۔ وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، اور جو کوئی بری روایت کو رواج دے گا اور اس کے نامہ اعمال میں اس کا وبال رہے گا، اور جو بھی اس بری روایت پہ عمل کرے گا ان سب کا بھی وبال اس کے کندھے کے اوپر ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ تو پروردگار عالم عمل کو بھی لکھتا ہے، عمل کے اثر کو بھی لکھتا ہے۔ عزیزو، جیسے کہ ایک مثال میں عرض کروں، دعائے ندبہ کا انعقاد ہوا، جس نے بھی ابتدا کی اللہ نے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی، لیکن جتنے افراد شریک ہوئے سب کو اللہ نے ثواب عطا کیا، مگر جتنے افراد شریک تھے جتنا ثواب اس شریک ہونے والوں کو دیا، پروردگار عالم دعائے ندبہ کا انعقاد کرنے والے کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھے گا۔ تو عزیزو، نیکیاں کبھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، مگر اس کا اثر بڑا دیر پا ہوتا ہے۔ جناب زینب نے دربار شام میں ایک مجلس کی تھی، مگر اس مجلس کا اثر ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں مجلس ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زینب ہمارے درمیان نہیں ہیں، مگر مجلس قائم کر کے ہمارے درمیان چلی گئیں۔ اب جہاں جہاں بھی مجلس ہوتی رہے گی، جناب زینب کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ تو عزیزو، نامہ اعمال، کچھ افراد کا نامہ اعمال کلوز ہو جاتا ہے، فائل کلوز ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کی فائل کھلی رہتی ہے اور مسلسل اس میں نیکیاں یا برائیاں لکھی جاتی رہتی۔ توجہ چاہوں گا، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، اذا مات ابن آدم انقطع عملو الا من ثلاث، جب ابن آدم، فرزند آدم مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال کلوز ہو جاتا ہے، دفتر اعمال
بند ہو جاتا، مگر 3 افراد کا نام اعمال کھلا رہتا ہے، اس میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ او صدقۃ جاریۃ، اگر کوئی صدقہ جاریہ کر کے جاتا ہے، اپنے پیچھے مسجد بنا کے جاتا ہے، عزا خانہ بنا کے جاتا ہے، مدرسہ کھول کے جاتا ہے، تو جب تک مسجد میں نمازی نماز پڑھتے رہیں گے اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ جب تک مدرسے میں بچے تعلیم حاصل کرتے رہیں گے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ جب تک عزا خانے میں مجلسیں ہوتی رہیں گی نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں اور علم ينتفع بها، یا کوئی شخص آثار علمی چھوڑ کے جائے، کوئی کتاب چھوڑ کے جائے، تو جتنے لوگ کتاب کو پڑھتے رہیں گے، کتاب سے استفادہ کرتے رہیں گے، ہدایت حاصل کرتے رہیں گے، اس کتاب کے لکھنے والے کے نام اعمال میں اجر لکھا جاتا رہے گا۔ اور توجہ چاہتا ہوں، او ولد صالح، یا کوئی شخص ولد صالح چھوڑ کے جائے اور ولد صالح اس کے لیے دعا کرتی رہے تو اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ عزیزو، اگر کوئی ایک صالح اولاد چھوڑ کے جائے، جب تک صالح اولاد زندہ رہے گی اس باپ کے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ عزیزو، اگر کوئی ایک صالح بیٹا چھوڑ کے جائے، اب اگر کوئی 12 صالح بیٹوں کو چھوڑ کے جائے، 12 صالح بیٹوں کو چھوڑ کے جائے، اس کے نام اعمال میں کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ عزیزو، ایک ولد صالح، اور تاریخ انسانیت میں ایک باپ ہے جس کے 12 بیٹے ہیں، 12 کے 12 صالح ہیں۔ علی بھی صالح، علی کے بعد حسن بھی صالح، حسن کے بعد حسین بھی صالح، حسین کے بعد زین العابدین صالح۔ دعائے ندبہ میں پڑھا کرتے ہیں صالح بعد صالح، صالح ایک صالح کے بعد دوسرا صالح ہے، یہاں تک کہ آخری بیٹا وہ صرف صالح نہیں ہے، ابو صالح ہے، ابو صالح ہے۔ تو عزیزو، اگر کوئی ایک صالح بیٹا چھوڑ کے جائے تو اس کے نام اعمال میں اجر لکھا جاتا رہے گا۔ اب اگر کسی کے 12 بیٹے صالح ہوں، تاریخ انسانیت و آدمیت و بشریت گواہ ہے، بس ایک فرد ہے جس کے سارے بیٹے صالح ہیں۔ آدم کو اللہ نے 2 بیٹے دیے، ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل، ایک قاتل، ایک مقتول، ایک ظالم، ایک مظلوم، ایک لعنت اللہ، ایک رضی اللہ، ایک صالح، ایک غیر صالح۔ جناب نوح کے 4 بیٹے، حام، سام، یافس، کنعان، 3 صالح، ایک غیر صالح۔ جناب یعقوب کے 12 بیٹے، 12 میں چند صالح، اکثر غیر صالح۔ عزیزو، بس تاریخ انسانیت میں ایک باپ ہے جس کے 12 بیٹے ہیں اور اس کے سارے بیٹے صالح ہیں، اس باپ کو ابو طالب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد تے۔ ایک اور صلوات سے سہارا دیں۔ تو عزیزو، پروردگار عالم کہہ رہا ہم اعمال کو بھی لکھتے ہیں، اعمال کے آثار کو بھی لکھتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر شے کو امام مبین میں احصا کر دیا ہے، امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ امام مبین جو بھی ہے وہ ہر شے کی تعداد کو جانتا ہے، ہر شے کی تعداد کو جانتا ہے، اس لیے کہ جو احصا کیے ہوگا وہی چیزوں کی تعداد کو جان سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو محصی ہوتا ہے وہ چیزوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ ہم اور آپ کی کیا کیفیت ہے؟ ہم کسی چیز کی تعداد کو گن ہی نہیں سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو اگر انسان احصا کرنا چاہے تو احصا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ گن ہی نہیں سکتا۔ جو گن سکتا ہے وہی اشیاء کا احصا کر سکتا ہے۔ تو امام مبین وہ ہے جو ہر شے کی تعداد کو جانتا ہے۔ قرآن میں کتنی آیتیں ناسخ ہیں،
امام تعداد کو جانتا ہے اور منسوخ آیتوں کی تعداد کو جانتا ہے، محکم آیات کی تعداد کو جانتا ہے، متشابہ آیات کی تعداد کو جانتا ہے، کتنی آیتیں خشکی میں نازل ہوئی ہیں ان کی تعداد کو جانتا ہے، کتنی آیتیں طری میں نازل ہوئی ہیں ان کی تعداد کو جانتا ہے، کون سی آیت زمین پہ نازل ہوئی ہے ان کی تعداد کو جانتا ہے، کون سی آیتیں فضاؤں میں نازل ہوئی ہیں ان کی تعداد کو جانتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اور امام جو ہوتا ہے وہ امام جو ہوتا ہے، امام مبین جو ہوتا ہے وہ اشجار کی تعداد کو بھی جانتا ہے، اشجار کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے اور گرتے ہوئے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے، زمین کی ساری مخلوقات کی تعداد کو جانتا ہے، آسمان کی ساری مخلوقات کی تعداد کو جانتا ہے، اس لیے کہ پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے ہر شے کو امام مبین میں احصا کر دیا ہے۔ امام مبین چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کی تعداد کو جانتا ہے، چونٹی جو بہت معمولی مخلوق ہے امام مبین اس کی بھی تعداد کو جانتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، مولا کائنات ایک مرتبہ سفر پہ تھے، عمار یاسر پیغمبر کے ساتھ، عمار یاسر علی ابن ابی طالب کے ساتھ ساتھ تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحرا میں عمار یاسر مولا کے ساتھ پہنچتے ہیں، صحرا میں بس چینٹیاں ہی چینٹیاں ہیں، جدھر دیکھو چینٹی، درختوں پہ دیکھو تو چونٹی، پودوں پہ دیکھو تو چونٹی، بلندیوں پہ دیکھو تو چینٹی اور پستیوں میں دیکھو تو چینٹی، وادی چینٹیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ عمار یاسر کہتے مولا کیا کوئی اس دنیا میں ہے جو ان چینٹیوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے؟ امام نے فرمایا ہاں ایک شخص ہے جو ان چینٹیوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے ان میں نر کتنے ہیں اس میں مادہ کتنے ہیں۔ کہا مولا بتائیے وہ کون شخص ہے جو ان چینٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے؟ امام نے فرمایا کیا تو نے قرآن مجید میں یہ آیت نہیں پڑھی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا علم امام مبین کو عطا کر دیا ہے۔ کہا مولا وہ امام مبین کون ہے؟ وہ کون ہے جو ہر شے کی تعداد کو جانتا ہے؟ کہا عمار کیا علی کے علاوہ بھی کوئی امام مبین ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھ محمد و آل محمد تے۔ عزیزو تو امام مبین، ہم سے خوش نصیب کوئی قوم نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا امام وہ ہے جو ہر شے کی تعداد کو جانتا ہے، اور ہمارا امام وہ ہے جو ہر گھڑی ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم حقیقت میں ان کے محب ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے رشتے کو علی ابن ابی طالب سے محکم کریں، مضبوط کریں، اس لیے کہ یہی ہر منزل میں ہوں گے، ہر مشکل میں ہوں گے، صراط پہ یہی ہوں گے، اور حشر و نشر کی منزل میں یہی ہوں گے۔ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کافی رات گزر چکی تھی، مولا نے کیا دیکھا؟ آپ کا ایک ضعیف صحابی عصا کا سہارا لیے ہوئے لڑکھڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ جیسے ہی علی ابن ابی طالب نے حارث ہمدانی کو آتے ہوئے دیکھا، علی اس کے احترام میں اٹھے۔ آپ علماء کرام کے احترام میں اٹھتے ہیں، مگر علی اپنے صحابی کے احترام میں اٹھے۔ ایک مرتبہ علی نے سوال کیا، اے حارث، یہ ضعف، یہ کمزوری، یہ نقاہت اور اتنی رات گئے کیوں زحمت کی؟ کہا یا علی آپ کی محبت کھینچ کے لائی ہے، اور یا علی ضعیف ہو چکا ہوں، موت یاد آ رہی ہے، بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ کہا حارث تم ہمارے محب ہو اور موت سے گھبراتے ہو؟ اے حارث جب بھی کوئی مومن مرتا ہے میں اس کے سرانے موت سے پہلے پہنچ جاتا ہوں۔ حارث نے اتنا سنا، چہرے پہ نکھار آ گیا کہ اس عالم نظام میں، اس مشکل کی گھڑی میں میرا مولا آ جائے گا۔ ایک مرتبہ علی فرماتے ہیں اے حارث میں صرف چاہنے والوں ہی کے سرانے نہیں پہنچتا، بلکہ جو منافق ہے، جو میرے ماننے والے نہیں ہیں، میں ان کے سرانے بھی پہنچتا ہوں۔
حارث ہمدانی کا چہرہ اتر گیا. مولا چاہنے والوں کے سرانے تو پہنچنا سمجھ میں آتا ہے, یہ منافقوں کے سرانے آپ کا پہنچنا سمجھ میں نہیں آتا. کہا حارث بتانا یہی چاہتا ہوں کہ دیکھو مومن بھی اس دنیا سے جائے گا, منافق بھی اس دنیا سے جائے گا. چاہنے والے کے سرانے پہنچ کے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو جو تم نے علی سے محبت کی ہے, محبت کر کے دھوکہ نہیں کھایا ہے, مگر منافقوں کے سرانے جا کے بتاؤں گا کہ دیکھو جن سے تم نے محبت کی وہ کوئی آنے والا نہیں ہے, اور جو آیا ہے تم نے اس سے محبت نہیں کی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد تے. جو فرما رہے ہیں علی کی محبت, اس علی سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. یہ امام مبین ہیں, یہی ہمارے مشکل کشا ہیں, یہی ہمارے مسیحا ہیں. عزیزو ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد تے. تو اور ہمیں بازار حشر میں, ہنگام حشر, امام کے ساتھ بلایا جائے گا. وَكُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِ, ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. مگر عزیزو روایتیں پیش نگاہ ہیں, جتنی امتیں ہوں گی ہم بھی علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہوں گی, اور گزشتہ امتیں بھی اپنے نبیوں کے ساتھ ہوں گی. مگر روایتیں کہتی ہیں کہ جب انبیاء اپنی امتوں کو لے کر چلیں گے تو کیا ہوگا, منظر کیا ہوگا. انبیاء پیچھے پیچھے ہوں گے, امت آگے آگے ہوگی. لیکن علی ابن ابی طالب آگے آگے ہوں گے اور علی کے چاہنے والے پیچھے پیچھے ہوں گے. یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں, نوح پیچھے ہوں گے اور امت آگے ہوگی, موسیٰ پیچھے ہوں گے امت آگے ہوگی, عیسیٰ پیچھے ہوں گے امت آگے ہوگی, مگر علی ابن ابی طالب آگے آگے ہوں گے, چاہنے والے پیچھے پیچھے ہوں گے. ایسا کیوں؟ تو علماء نے بیان کیا کہ انبیاء اپنی امتوں کے پیچھے پیچھے اس وجہ سے ہوں گے, انبیاء کو وہاں خدشہ ہوگا کہیں یہاں ہنگام حشر میں بھی میرا ساتھ چھوڑ کے چلے نہ جائیں. مگر علی آگے آگے کیوں ہوں گے؟ کہا جب بغیر دیکھے نہیں چھوڑا تو دیکھنے کے بعد کیسے چھوڑ کے چلے جائیں گے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد تے. عزیزو تو علی ابن ابی طالب, اور یہ محبت ہر دل میں نہیں آتی. اس محبت کے لیے ماں باپ کا نیک ہونا ضروری ہے. یہ محبت انہی سینوں میں آتی ہے, علی کی محبت. بس آخری بات, انہی سینوں میں آتی ہے جن دلوں میں جن کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں, اور اسی لیے روایتیں ملتی ہیں. اب یہاں پہ لوگ روایتوں کو ملا دیتے ہیں کہ ہر شخص کو قیامت میں جو ہے ماں کے نام سے پکارا جائے گا. نہیں, دیکھیے ہر شخص قیامت میں اپنے امام کے ساتھ آئے گا, مگر بازار حشر میں اس کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا. کل اناس یدعا باسماء امہاتہم الا الشیعہ. توجہ چاہتا ہوں, ہر شخص کو قیامت کے دن اس کی ماں کے نام سے بلایا جائے گا کہ اے فلاں فلانا ابن فلانا, اے فلاں ابن فلانا, ماں کے نام سے بلایا جائے گا. مگر علی کے چاہنے والوں کو ماں کے نام سے نہیں, باپ کے نام سے بلایا جائے گا. اگر آپ نے محسوس کر لیا ہر شخص کو ماں کے نام سے بلایا جائے گا, مگر علی والوں کو باپ کے نام سے بلایا جائے گا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر قیامت کے دن جو علی کے چاہنے والے نہیں ہیں باپ کے نام سے بلایا جائے تو بڑی مشکل ہو جائے گی. دنیا میں باپ کوئی ہوگا, آخرت میں باپ کوئی نکلے گا. دنیا میں باپ کوئی ہوگا, آخرت میں باپ کوئی نکلے گا, تو ماں کا سر شرم سے جھک جائے گا. اللہ نہیں چاہتا کہ
ماؤں کا سر شرم سے جھکے، لہذا اللہ پردہ ڈالنے کے لیے ہر شخص کو ماں کے نام سے بلائے گا، مگر علی کے چاہنے والوں کو باپ کے نام سے کیوں بلائے گا؟ کہ اس لیے کہ اگر باپ ایک نہ ہوتا، ماں ایک نہ ہوتی تو علی کی محبت دل میں کیسے ہوتی؟ صلوات پر محمد وآل محمد تے۔ عزیزو، تو اس محبت کو اپنے دل میں سجائے رکھیں۔ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ بہت بڑی پونجی ہے۔ عزیزو، اصالِ ثواب کی مجلس ہے، یقیناً مرحوم ہمارے درمیان رہا کرتے تھے، مگر آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور اتنے لوگ تعزیت اور پرسے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کیسے عرض کیا جائے؟ دیکھیے، ہر شخص کو اس دنیا سے جانا ہے، ہر شخص کو موت آنی ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں جس دن ہماری سانس رک جاتی اسی دن موت آتی، نہیں، ہمیں ہر روز موت آتی ہے۔ ہم آہستہ آہستہ مر رہے ہیں، لمحہ و لمحہ مر رہے ہیں، ساتھ بساتھ مر رہے ہیں، انسٹالمنٹ میں ہمیں موت آ رہی ہے، مگر ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہمیں موت آ رہی ہے۔ ایک حکایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، حقیقت تو نہیں ہے، حکایت ہے، مگر بات سمجھانے کے لیے بہترین چیز ہے۔ ملک الموت کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی، الیک سلیک کے بعد دوستانہ ہو گیا، تو اس شخص نے کہا، بھائی ملک الموت، تم ہمارے دوست، جب ہماری موت کا وقت قریب آئے تو ذرا سا ہم کو انفارم کر دینا، تاکہ جو نمازیں رہ گئی ہیں وہ نمازیں پڑھ لیں، جو واجبات رہ گئے ہیں ان کو ادا کر لیں، تاکہ سفر آخرت آسان ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے، میں میسج بھیج دوں گا۔ اب ایک زمانے کے بعد اچانک ملک الموت آ گئی۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ کہا بات تو یہ ہوئی تھی کہ تم میسج بھیجو گے، اور بغیر میسج بھیجے ہوئے تم روح قبض کرنے چلے آئے۔ کہا نہ جانے میں نے کتنے میسج بھیجے، تم نے غور ہی نہیں کیا۔ کہا میرے پاس تو کوئی میسج نہیں آیا۔ کہا جب ہمارے اور تمہارے درمیان بات ہوئی تھی تو تمہارے بال سفید تھے کہ سیاہ؟ توجہ چاہتا ہوں۔ کہا تمہارے بال سیاہ تھے، مگر آج تمہارے بال سفید ہیں۔ تمہاری چشم کے اوپر چشمہ نہیں تھا، آج تمہاری آنکھوں پر چشمہ ہے۔ تمہارے جسم میں توانائی تھی، طاقت تھی، آج جسم میں توانائی اور طاقت نہیں ہے۔ کتنے میسج آئے۔ یہ بالوں کا سفید ہونا ایک میسج ہے کہ موت قریب ہے۔ یہ آنکھوں کے اوپر چشمہ آ جانا ایک پیغام ہے کہ موت قریب ہے۔ یہ ہاتھ میں عصا آ جانا ایک پیغام ہے کہ موت قریب ہے۔ عزیزو، ہمیں لمحہ لمحہ موت آ رہی ہے، ساتھ بساتھ موت آ رہی ہے، انسٹالمنٹ میں موت آ رہی ہے، مگر ہم متوجہ نہیں۔ ہمیں موت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور اہل بیت علیہم السلام کی محبت کو اپنے سینے سے لگائے رکھنا چاہیے۔ یہی محبت ہمارے لیے نجات کا سرمایہ ہے۔ عزیزو، بس اتنے مومنین تعزیت کے لیے آئے، پرسے کے لیے آئے۔ دیکھیے، کسی کے تعزیت میں پہنچنے سے، پرسے میں پہنچنے سے کسی کا جانے والا زندہ نہیں ہو جاتا، مگر جو زندہ ہوتے ہیں، جو حیات ہوتے ہیں، جنہیں وہ چھوڑ کے جاتا ہے، ان کے دلوں کو تقویت ملتی ہے، ان کے دلوں کو تسلی ہوتی ہے۔ لیکن عزیزو، اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے اور کوئی تعزیت کے لیے نہ آئے، کوئی پرسے کے لیے نہ آئے، تو جو صاحبان غم ہیں ان کے لیے موت ہے۔ کربلا میں حسین کا اکبر مارا گیا، عباس مارا گیا، کوئی تعزیت کے لیے نہیں آیا، کوئی پرسے کے لیے نہیں آیا۔ عباس مر گئے، میرا اکبر جدا ہوا،
لیکن کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ عزیزو، 18 بنی ہاشم مار ڈالے گئے، مگر کوئی تعزیت کے لیے نہیں آیا، کوئی پرسے کے لیے نہیں آیا۔ یہی وہ چوٹ تھی امام زین العابدین اور جناب زینب کے دل میں عزیزو۔ اسی لیے جب آل محمد کا قافلہ رہا ہونے لگا اور نانا کی جلی ہوئی مسند آئی تو ایک مرتبہ جناب زینب نے نانا کی جلی ہوئی مسند کو بچھایا اور کہا بیٹا سید سجاد اس مسند پہ بیٹھ جاؤ۔ جیسے سید سجاد بیٹھے، جناب زینب کہتی ہے بیٹا سید سجاد تیرا بابا مارا گیا، تیرا بھائی مارا گیا، تیرا چچا مارا گیا، تجھے کسی نے پرسہ نہیں پیش کیا۔ یہ پھوپھی تجھے تیرے بابا کی شہادت کا پرسہ پیش کرتی ہے، بھائی کی شہادت کا پرسہ پیش کرتی ہے، بھائیوں کی شہادت کا پرسہ پیش کرتی ہے۔ عزادار و سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں جب سے آپ کا بھائی مارا گیا آپ کو تازیانے مارے گئے، کوڑے مارے گئے۔ اے پھوپھی اماں یہ سید سجاد آپ کو بھائی کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہے۔ جزاکم ربکم، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ عزادارو دیکھیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جب کبھی بھی مجلس ہوا کرے تو مجلس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں آیا کریں، اس لیے کہ آپ کی تعداد کو دیکھ کے شہزادی زینب کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے، وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم کربلا میں تھے مگر ہم نے کربلا میں کوئی ظلم نہیں کیا، نہ ہم نے حسین کو تلوار سے مارا، نہ نیزے سے مارا، نہ پتھر پھینکا، نہ ہم نے راک کوئی ریت پھینکی، یا رسول اللہ پھر ہمیں جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ رسول آواز دیں گے میں نے مانا کہ کربلا میں تم نے کوئی ظلم نہیں کیا مگر لشکر یزید میں تو شامل ہوئے۔ لشکر یزید کی کثرت کو دیکھ کے میری زینب کا دل دھڑکتا تھا، میری زینب گھبراتی تھی۔ تو عزادارو جب آپ زیادہ تعداد میں آتے ہیں تو جناب زینب کے دل کو سکون ملتا ہے، اور کیوں نہ بی بی کے دل کو سکون ملے، اس لیے کہ بی بی کو کسی نے تعزیت نہیں پیش کی، کسی نے پرسہ نہیں پیش کیا۔ ہاں عزادارو بس آپ کی زحمت تمام ہے، ایک عاشق علی کی مجلس ہے، ایک محب علی کی مجلس ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک عاشق علی، ایک محب علی کے مصائب کو بیان کر دوں۔ جب 11 محرم کو آل محمد کا قافلہ چلا اور دربار ابن زیاد میں پہنچا، عزادارو بیویاں ہیں سید سجاد کے ساتھ، مگر میرا چوتھا امام ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے، دربار میں سر جھکائے ہوئے داخل ہو رہا تھا۔ کسی نے کہا سید سجاد ابھی کچھ دنوں پہلے اسی دربار میں مسلم آئے تھے مگر شیرانہ جاہ و جلال کے ساتھ دربار میں آئے تھے، سینہ تنا ہوا تھا، تم سر کو جھکائے ہوئے کیوں جا رہے ہو؟ سید سجاد نے فرمایا جب چچا مسلم آئے تھے تو وہ تنہا تھے، میرے ساتھ نبی کی نواسیاں ہیں، علی کی بیٹیاں ہیں۔ ہاں عزادارو ایک مرتبہ جیسے ہی آل محمد کا قافلہ دربار ابن زیاد میں آیا، ابن زیاد کہتا ہے مختار کو قید خانے سے لایا جائے۔ جیسے ہی چوتھے امام نے مختار کا نام سنا امام کی حالت غیر ہو گئی۔ عزادارو جب ہم بھی کبھی سفر میں ہوتے ہیں اگر ہمارا لباس میلا ہو جاتا ہے تو غیروں کے درمیان ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، لیکن جیسے اپنوں کے درمیان آتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کتنی جلدی لباس کو بدل لیں تاکہ ہمارے میلے لباس پہ کسی کی نگاہ نہ پڑنے پائے۔ عزادارو سوچو وہ امام جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے، ایک مرتبہ کہا جاتا مختار کو دربار میں لایا جائے، اب میرا غریب امام کیا کرے، میرا غیور امام کیا کرے؟ تو تاریخ کہتی ہے امام نے اپنے سر کو دونوں گھٹنوں کے درمیان
ایمان ڈال لیا۔ ہائے میرے بابا کا چاہنے والا مجھ کو اس عالم میں دیکھے گا کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے۔ بس عزادارو مختار کو دربار میں لایا گیا۔ جیسے ہی مختار دربار میں آئے، کسی نے کہا تو نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ کہا مالی امیر سول حسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ ابن زیاد کہتا مختار تیرا حسین تو کوفے میں آ گیا۔ کہا ظالم تیرے نجس دربار اور میرا آقا تیرے دربار میں آ جائے۔ کہا مختار یقین نہیں آتا۔ یہ کہنے کے بعد تشت طلا منگایا، عزادارو خان سے پردہ ہٹایا، چہرہ امام خون میں آلود تھا، گرد میں آلود تھا، مختار پہچان نہ سکے۔ کٹے کے سر سے آواز آئی مختار اپنے آقا کا سلام قبول کرو۔ مختار نے زنجیر سے سر و سینے کو پیٹ لیا، ہائے میرا آقا، ہائے میرا مولا۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کی طرف بڑھے، ابن زیاد میرے سر اور تن میں جدائی کر دے جس طرح سے میرے آقا کا سر ہے۔ کہا مختار یہ نہیں ہو سکتا، کہا پھر میری آنکھوں کو پھوڑ دے، میرے آقا کا یہ عالم مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ کہا مختار یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب مختار مجبور ہو گئے تو ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، کہا اے نجف کے علی سب کی مدد کو تو آتے ہو، آج غلام بلا رہا ہے۔ یہ کہہ کے ہاتھوں کی ہتکڑیوں کو جوڑ دیا، پیروں کی بیڑیوں کو جوڑ دیا، ہاتھوں کی ہتکڑیاں ٹوٹی، پیروں کی بیڑیاں ٹوٹی، ظالم سے تلوار چھینی، حملہ کرنا چاہتے تھے کہ پشت پہ بیمار امام نے ہاتھ رکھا۔ چچا مختار ایسا نہ کرنا، بابا کی محنت بیکار ہو جائے گی۔ مختار بولے آقا ہاتھوں میں ہتکڑیاں کیسے، پاؤں میں بیڑیاں کیسے؟ اے مختار چچا مارے گئے، بابا مارے گئے، اے چچا مختار میرے پیچھے نہ دیکھنا، نبی کی نواسیاں علی کی بیٹیاں بے مقنع چادر ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار تجھے واسطہ ہے ائمہ خدا علیہم السلام کا، ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اور اس مجلس کا ثواب تو نے جو بھی مقرر کیا پروردگار مرحوم کی روح کو ایصال فرما، مرحوم کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، مرحوم کی قبر کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرما۔ پروردگار دنیا جہان میں جہاں بھی مستضعفین ہیں، مظلوم ہیں، ان کی نصرت و مدد فرما، خاص طور سے فلسطین جہاں پر لمحہ و لمحہ ساعت بساعت لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، پروردگار مظلوم کی نصرت فرما، مظلوم کو کامیابی عطا فرما، اور ظالموں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرما۔ پروردگار آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر دیر تک قائم رہے۔ پروردگار آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔